ایک پرامن احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے اوپر 21 اکتوبر کو دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے. وہ دہشت گردی کے پرچے میرے پر بھی کٹے اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی کٹے, اور عمران خان جو دور دور تک اس جگہ پر موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی پرچہ کٹ گیا. دہشت گردی کا پرچہ ایک ایسے واقعے کے اوپر جس میں عمران خان موجود نہیں ہیں, اور جس واقعے کے اندر دہشت گردی تو دور کی بات, کسی نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا, اس میں عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے. یہ ہے 21 اکتوبر 2022 کو یہ پرچہ کٹتا ہے. اس سے پہلے عمران خان اپنے تمام جھوٹے مقدموں کے اوپر, ایک بھی ان میں سے سچا مقدمہ نہیں ہے, سارے کے سارے جھوٹے مقدمے, لیکن ان جھوٹے مقدمے کے اوپر کیونکہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے ایک لیڈر ہیں, ہمیشہ قانون کا, عدالتوں کا احترام کیا ہے, تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں, وہ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں, وہ ایف ایڈ کچہری کے اندر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں, اور ان تمام پیشیوں کے اندر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, تو اس لیے میں تو اینی شاہد ہوں کہ عمران خان جو ہے ان کو کہیں کسی عدالت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا, ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن 3 نومبر کو ایک منصوبے کے تحت عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جاتا ہے. عمران خان زخمی ہوتے ہیں, اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اس کے بعد سے کورٹس, عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں, کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہیے, اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں, تو ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. 23 نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری ضمانت ہوگی. کل ویسے اسی کیس کے اندر دہشت گردی کی عدالت میں میری پیشی بھی ہے کل اسلام آباد کے اندر. تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں, جو 2 چیزیں میں خاص طور پہ جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا. پہلا کہ نوعیت ہے کیا کس کیس کی, یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ کیس, جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ 3 دن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے, اور دوسری اس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے. لیکن کچھ سیکیورٹی کی لوازمات ہیں. عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے. میرے خیال میں اس وقت 2-3 ہی لوگ ہیں جو سابقہ, 3-4 لوگ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں, لیکن ان میں بھی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور باقاعدہ منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے, وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو ایک تو سیکیورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے, اور ان کا خدشہ جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے, اور دوسرا جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ دھکم پیل نہیں برداشت کر سکتے. اگر وہ ہوگا تو پھر انہوں نے 2-3 مہینے کے لیے دوبارہ ان کو آرام کرنا پڑ جائے گا. اسی وجہ سے شبلی فراز صاحب جو چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہیں, انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی, اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ یہ شبلی بتا بھی دیں کیا درخواست ڈالی تھی اور ابھی تک اس پہ کیا پیش رفت ہوئی. شکریہ اسد. جمعے کو, گزشتہ جمعے کو ہم نے ایک درخواست ڈالی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, رجسٹرار کے آفس میں ہم نے جمع کرائی تھی, جس کا بنیادی مقصد تھا اجازت لینا, کیونکہ خان صاحب کے ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں جن میں کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہم نے 2 چیزوں کی وہ ان کو وجہ بتائی تھی, کہ ایک تو جس طرح ابھی کہا گیا کہ ان کی جو زخم ہے, ٹانگ کا جو زخم ہے وہ, اور دوسرا سیکیورٹی. تو میڈیکل ریزن تھا اور سیکیورٹی ریزن تھا, جس کی بنا پہ ہم نے اجازت مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ ان کی گاڑی کو ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے اجازت دی جائے. صبح ہم گئے تھے, ہمیں انفارچونیٹلی وہ اجازت نہیں ملی, اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے, ہمارے وکلاء جج صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ یہ اجازت مل جائے, کیونکہ خان صاحب باوجود تمام تر مشکلات کے کیسوں کی نوعیت جو اسد عمر صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ وہ کس نوعیت کے کتنے ہلکے کیسز ہیں, لیکن چونکہ ہمارے چیئرمین کا یہ ماننا ہے ایک قانون کی حکمرانی کی دعوے دار جماعت ہے, اور ہم نے کبھی بھی
تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان کو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے، جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں. آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. بہت شکریہ. اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ نے جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ اجازت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں، آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ جا نہیں سکتے ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ. تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے. اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے، عمران دار نہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی، یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے. اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا، اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے. اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی، مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے، اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے. حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں. تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے گئے. آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے. شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کر یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا، اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے. اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے، پرچے کٹ گئے. تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا، بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر دفاع پاکستان کا، وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں، وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ. تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے نا، تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا سوناللہ جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی اب سیاست ہو چکا ہے اور اسے اپنی پڑ چکی ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا آگے طے عمل ہوگا عوام کے لیے؟
دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک آپ کی ہے ہم کہہ نہیں رہے، وہ تو ہے ہی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں اس کے اندر ذمہ داری جو ہے پوری کی پوری حکومت کی بنتی ہے۔ جج صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ آرڈر کریں گے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو فول پروف بنایا جائے، تو وہ تو ذمہ داری ان کی مکمل طور پہ انہی کی بنتی ہے۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کہ مہنگائی سے اس وقت عوام پس چکی ہے، اور اس وقت ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ غریب تو پہلے ہی پسا ہوا تھا، اس وقت تو متوسط طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کریں۔ اور ابھی تو اعلان ہوا ہے گیس کی قیمتیں 46% بڑھانے کا، ابھی بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان ہوا ہے، پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت ابھی بڑھی ہے، آج پھر اخبار میں لگا ہوا ہے کہ مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کی جو روزانہ کی روزمرہ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو کہا نا کہ وہ سیاست بھول گئے، او بھائی یہ صورتحال ساری پیدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ کوئی معاشی دنیا کے اندر بحران آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو گیا؟ اگر یہ کوئی معاشی بحران تھا تو یہ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہو رہا، یہ بھارت میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جس طریقے سے جب کرونا آیا تھا تو ساری دنیا کے اندر ہوا تھا، آپ کو نظر آتا تھا، ٹی وی کی سکرینوں پہ نظر آتا تھا، آپ کو کہیں دنیا میں باقی کہیں سے مہنگائی کی خبر آ رہی ہے؟ کہیں آپ کو باقی پتہ چل رہا ہے کس طریقے سے عوام پسے میں؟ یہاں تو سیاسی انتشار پیدا کیا گیا، رجیم چینج آپریشن کی سازش کی گئی، سیاسی بحران نے یہ معاشی بحران کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سیاست سے الگ نہیں ہے، یہ براہ راست نتیجہ ہے اس سیاسی سازش کا، اس سیاسی انتشار کا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے 10 مہینے پہلے، یہ آج کی بات نہیں، اب 10 مہینے پہلے عمران خان کے آپ بیانات سن لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، آپ میرے انٹرویو سن لیں، 10 مہینے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تو یہی پہنچیں گے۔ اور میں پھر بدقسمتی سے، میں بولوں گا بدقسمتی سے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، میں نے 3 مہینے پہلے بھی کہا تھا، وہ لوگ بولتے تھے یہ مشکل فیصلے تو کر گئے، اب تو وہ حکومت کریں گے، میں نے اس وقت کہا تھا 3 مہینے بعد اس سے بھی زیادہ خراب حالات ہوں گے۔ بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ، اگلے 3 مہینے بعد اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں گے جب تک آپ سیاسی انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ جس وقت تک حکومت صبح سے لے کے شام تک، ابھی بھی چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ فیصلہ ہو گیا جی ایف آئی اے کی عمران خان کی گرفتاری کا، اگر پورا حکومتی نظام اس وقت اس چیز کے اوپر لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر پرچے کیسے کاٹنے، گھر بیٹھے ہوئے نوجوان بچے جو ٹویٹیں کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے کیسے جیلوں کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اور نہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آٹا کس طریقے سے مہنگائی اس کی روکنی ہے، کس طریقے سے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باہر جا رہی ہیں ان کو کیسے روکنا ہے۔ تو یہ بہتری نہیں آ سکتی میرے بھائی، جب تک سیاست ٹھیک نہیں کرو گے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آخری سوال